اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے سابق محتم حضرت مولانا سید ارشاد علی ندوی بھوپالی کے ثانی ارتحال پر تعزیتی اجلاس کا انعقاد. پھر شرمسار ہوئی انسانیت، بینک کی لائن میں کھڑی بوڑھی عورت کی موت، موٹر سائیکل پر ڈھوئی گئی لاش. 3 طلاق دینے پر مساجد سے سماجی بائیکاٹ کا ہوگا اعلان، مفتیان اکرام جاری کریں گے فتویٰ. قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کا کوئی پلان نہیں، ترکی کا اعلان. سعودی عرب کی ترک صدر کو دستوری ریفرنڈم میں کامیابی پر مبارکباد، سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ. اسرائیلی جیلوں میں سینکڑوں فلسطینیوں کی اجتماعی بھوک ہڑتال، قریب 1300 قیدیوں کا فیصلہ. کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں. مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں. جلدی کیجئے، محدود اسٹاک ہے. رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل تعزیتی جلسوں میں محسنین کے نیک صفات اور متعلقہ ادارے میں ان کی جو خدمات رہی ہیں اس کو عوام کے سامنے لایا جاتا ہے. اسی مناسبت سے جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے سابق محتمم حضرت مولانا سید ارشاد علی ندوی بھوپالی کے ثانی ارتحال پر کل 21 رجب المرجب 1438 ہجری مطابق 18 اپریل 2017 عیسوی بروز منگل 12:15 بجے جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد بھٹکل کی وسیع مسجد میں ایک تعزیتی نشست انعقاد کی گئی. اس نشست میں مقررین نے اپنے استاذ رحمہ اللہ کے خوبیوں کو گناتے ہوئے اپنے رنج و غم کا اظہار فرمایا. کسی نے مرحوم کے ساتھ اپنے قلبی تعلق کا اظہار کرتے ہوئے ان کے انداز سے تدریس و تعلیم پر لب کشائی کی، تو کسی نے مولانا کے ساتھ گزارے حسین لمحات کا تذکرہ کیا، تو کسی نے ان کی یادوں کی بہترین نقوش سے آگاہ کرایا. مولانا کی خصوصیات اس بات کی غماز تھی کہ مولانا کے اندر خود اعتمادی تھی اور اسی صفت کو طلباء جامعہ میں پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تربیتی اعتبار سے مولانا بڑے حساس تھے، ہر چھوٹی چیز پر نظر رکھتے اور حکمت عملی سے اس کی اصلاح کی فکر کرتے. جامعہ کی تعلیمی و تربیتی فکر کے ساتھ جامعہ کی دیگر ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں فکر مند رہتے. مرحوم ایک بڑے ادیب تھے، ہر بات کو اس کے سلیقے کے ساتھ کہنے کا ہنر رکھتے تھے، بامحاورہ ترجمہ کرنے میں کمال رکھتے تھے. آپ قوی الحافظہ تھے، نیز آپ بارعب شخصیت تھے، بسیط العلم والجسم تھے. قیام اللیل آپ کے معمولات میں سے تھا. ذکر سے زبان تر رہتی. جامعہ سے رخصتی کے بعد بھی اہل جامعہ سے ان کا تعلق خاصا مضبوط رہا ہے. بھوپال مدھیہ پردیش کی سیدھی ضلع میں انسانیت کو شرمسار کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے. یہاں 300 روپے پینشن حاصل کرنے کے لیے تیز دھوپ میں 2 گھنٹے سے کھڑی بوڑھی عورت کی طبیعت بگڑنے سے موت واقع ہو گئی ہے. بعد میں گھنٹوں انتظار کے بعد ایمبولینس نہیں ملی تو مجبوراً موٹر سائیکل پر لاش لے جانا پڑا. معلومات کے مطابق ضلع کے عملیہ گاؤں میں 70 سالہ بدمیاں کیوٹ مدھیانچل بینک کی شاخ میں پینشن کے روپے نکالنے کے لیے گئی تھی. اس دوران وہ غش کھا کر گری اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی. بتایا جا رہا ہے کہ بینک میں وینٹیلیشن کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے گاہکوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اسی وجہ سے مبینہ طور پر بدمیاں کی طبیعت بھی بگڑی اور اس کی موت ہو گئی. الزام ہے کہ عورت کی موت کے باوجود بینک ملازم اس کی مدد کے لیے آگے نہیں آئے. گاہکوں نے ہی پولیس اور اہل خانہ کو اس واقعے کی اطلاع دی. عورت کی موت کی اطلاع پر موقع پر پہنچے رشتہ داروں نے ایمبولینس کے لیے گھنٹوں انتظار کیا. ضلع انتظامیہ سے بھی فریاد کی. اس کے بعد بھی ایمبولینس دستیاب نہیں ہو سکی. ایسے میں مجبوراً لاش کو موٹر سائیکل پر ہی لے جانا پڑا. نئی دہلی فوری طور پر 3 طلاق دینا اب آسان نہیں ہوگا. فوری طور پر 3 طلاق دینا اب آپ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے. آپ کو سماجی بائیکاٹ کی سزا سنائی جائے گی. مساجد سے آپ کے بائیکاٹ کا اعلان کیا جائے گا. لڑکی فریق کے سوال کے جواب میں مفتی آپ کے خلاف فتویٰ بھی جاری کر سکتے ہیں. جلد ہی اس سلسلے میں مسلم پرسنل لاء بورڈ ہدایت جاری کرنے والا ہے. فوری طور پر 3 طلاق کے معاملے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اتوار کی میٹنگ میں فیصلہ لیا جا چکا ہے. بورڈ کے رکن کمال فاروقی کا کہنا ہے کہ فیصلے کے تحت فوری طور پر 3 طلاق بولنے والے شخص کا
سماجی بائیکاٹ کیا جائے گا، جس طرح سے پہلے گاؤں اور برادری کی پنچایت میں سماجی بائیکاٹ کا فیصلہ لیا جاتا تھا۔ اسی طرح فوری طور پر 3 طلاق بولنے والوں کے خلاف فیصلہ لیا جائے گا۔ بورڈ کے ایک دوسرے رکن مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے بتایا کہ جلد ہی بورڈ کی طرف سے لیے گئے فیصلے کی کاپی مقامی سطح پر تمام مولانا، مفتی، قاضی اور مساجد کے امام صاحب کو بھی بھیج دی جائیں گی۔ ان سب کو حق ہوگا کہ معاملے کو سننے کے بعد لڑکی فریق کو بتا سکے کہ ہاں اب مجرم لڑکے کے خلاف سماجی بائیکاٹ کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ آگرہ شہر مفتی عبدالقدوس کے مطابق کہ اگر ہمارے پاس لڑکی فریق کوئی تحریر لے کر آتا ہے کہ اس کی بیٹی یا بہن کے شوہر نے فوری طور پر 3 طلاق دے دیا ہے اور یہ بات تحریر سے ثابت بھی ہو جاتی ہے تو شوہر کے سماجی بائیکاٹ کا فتویٰ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ترکی کے نائب وزیر اعظم محمد شمشک نے کہا ہے کہ ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان نے واضح کیا ہے کہ سن 2019 عیسوی سے قبل پارلیمنٹ تحلیل کرنے اور قبل از وقت انتخابات کرانے کا کوئی پلان زیر غور نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ العربیہ کے مطابق دستور میں ترامیم اور صدر کو غیر معمولی اختیارات کے حوالے کرائے گئے ریفرنڈم کے بعد ایک سوال کے جواب میں ترک نائب وزیر اعظم نے کہا کہ یورپی یونین اور ترکی کے درمیان تعلقات باہمی مفادات کے اصول کے تحت قائم رہیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ انقرہ اور یورپ کے درمیان حالیہ تناؤ اور شور شرابہ یورپ میں انتخابات کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ ترک ذرائع ابلاغ کے مطابق گزشتہ برس جولائی میں ملک میں فوج کے گروپ کی طرف سے کی گئی بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد لگائی گئی ہنگامی حالت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ملک میں ہنگامی حالت میں توسیع ایسے وقت میں کی ہے جب ترکی میں اتوار کے روز ہونے والے عوامی ریفرنڈم میں ترکی میں صدارتی نظام کے حق میں معمولی اکثریت کے 7 ووٹ ڈالے گئے۔ دستوری اصلاحات اور صدر کے اختیارات پر کیے گئے ریفرنڈم میں صدر اردوغان کو غیر معمولی اختیارات حاصل ہو گئے ہیں۔ ملک میں ہنگامی حالت میں توسیع کا فیصلہ سوموار کو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا اور اس کا اطلاق گرینچ کے معیاری وقت کے مطابق 4:30 پر ہوا ہے۔ قبل از ایمرجنسی کی مدت میں توسیع کے بارے میں نائب وزیر اعظم نور الدین جانکلی کے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہنگامی حالت میں توسیع کا معاملہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ ریاض سعودی عرب نے ترک میں اتوار کے روز منعقدہ ریفرنڈم میں دستوری اصلاحات کی منظوری پر صدر رجب طیب اردوغان اور ترک عوام کو مبارکبادی دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی کابینہ نے اپنے ہفتہ وار اجلاس میں ترکی میں ریفرنڈم کے کامیابی سے انعقاد کو سراہا ہے اور اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ اس سے ملک میں مزید ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ ترکی میں منعقدہ دستوری ریفرنڈم کے نتائج کے مطابق ہاں کے حق میں 51% سے زیادہ ووٹ آئے ہیں جبکہ نا کے حق میں 49% ووٹ پڑے ہیں۔ اس طرح رجب طیب اردوغان بمشکل ہی ملک میں صدارتی نظام کے نفاذ کے لیے اپنی مجوزہ آئینی ترامیم کو عوامی ووٹوں سے منظور کرا سکے ہیں۔ بین الاقوامی مبصرین کا کہنا ہے کہ ریفرنڈم کے لیے مہم غیر متوازن انداز میں چلائی گئی تھی جبکہ الزام تھا اور ہاں کا پلڑا بھاری رکھنے کی کوشش کی گئی تھی، جبکہ صدر اردوغان کے مخالفین نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ آئینی ترامیم کی منظوری کے بعد ملک میں مطلق العنان شخصی حکمرانی کا راج ہو جائے گا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رام اللہ اسرائیلی جیلوں میں قید سینکڑوں فلسطینیوں نے اجتماعی بھوک ہڑتال کر دی ہے۔ ان سے جیل میں قید معروف فلسطینی لیڈر مروان برغوثی نے اسرائیل کے خلاف احتجاج کے طور پر بھوک ہڑتال کی اپیل کی تھی۔ فلسطینی اتھارٹی کے قیدیوں کی امور کے سربراہ عیسیٰ قرق نے کہا ہے کہ قریباً 1300 فلسطینی قیدی بھوک ہڑتال میں حصہ لے رہے ہیں اور یہ تعداد بڑھ سکتی ہے۔ ایک غیر سرکاری تنظیم فلسطینی قیدی کلب نے بھوک ہڑتالی قیدیوں کی تعداد 1500 بتائی ہے۔ اسرائیلی جیل سروس کے ترجمان اصاف لیبرٹی نے کہا ہے کہ اتوار کے روز 700 قیدیوں نے بھوک ہڑتال کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ آج سوموار کی صبح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل کتنے قیدیوں نے بھوک ہڑتال کی ہے، کیونکہ بعض فلسطینی قیدیوں کا کہنا تھا کہ وہ علامتی بھوک ہڑتال کر دیں گے اور پھر کھانا کھانا شروع کر دیں گے۔ واضح رہے کہ مروان برغوثی اسرائیل کے خلاف دوسری انتقاضہ تحریک کے دوران میں کردار پر عمر قید کی سزا بھگتتے ہیں۔ وہ فلسطین میں بہت مقبول ہیں اور رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق وہ فلسطینی صدارت کا انتخاب بھی جیت سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی خلیجی ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے: علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی۔